گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے، اور ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک نئے موضوع کے ساتھ اس پر گفتگو کی جاتی ہے، اس سے متعلق شرعی احکام سیکھے جاتے ہیں، مسائل سیکھے جاتے ہیں، آپ کی کالز ہوتی ہیں، مفتی صاحب کے جوابات بھی ہوتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ آپ سلسلے میں شامل رہیں، آخر تک اگر اس سلسلہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوگا اور کافی اچھی معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کل ہم نے وطر سے متعلق کچھ کلام کیا تھا کہ رمضان شریف کے مہینے میں جو اسلامی بھائی تراویح پڑھتے رہے مسجد کے اندر، تو انہوں نے وطر جو ہے وہ امام صاحب کے ساتھ پڑھے ہوں گے، جماعت کے ساتھ۔ تو وہ جو وطر آپ نے پڑھے تھے انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی ہم کچھ کلام کریں گے، اور نماز تہجد پر بھی انشاءاللہ کچھ کلام ہوگا، اور شش عید کے روزے، شوال کے مہینے میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی ہم کلام کریں گے۔ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں عمر رسیدہ، ان کے اندر شہید کے روزے مشہور ہیں، شہید کے روزے وہ کہا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم مفتی صاحب سے کلام کریں گے کہ اصل تلفظ کیا ہے، یہ بھی ہمیں ارشاد فرما دیں۔ آئیے ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور وطر سے متعلق جو ہماری گفتگو کل چل رہی تھی مزید اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تو پہلے شش عید کے روزوں سے متعلق سن لیتے ہیں۔ صحیح۔ تو اصل لفظ ہے شش عید۔ شش یہ فارسی کا لفظ ہے، اور عید یہ عربی کا لفظ ہے۔ شش معنی ہوتا ہے 6۔ تو شش عید اس کا مطلب ہوتا ہے عید الفطر کے بعد 6 روزے۔ تو شش عید کے روزے یعنی یہ عید کے بعد جو 6 روزے ہوتے ہیں ان کو شش عید کے روزے کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں تلفظ یوں سمجھیں کہ کوئی بھی لفظ یا ہم سنتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ لفظ ہماری نگاہوں کے سامنے بھی ہو۔ صحیح۔ جیسے ایک نارمل ایک بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی زبانی جو بھی الفاظ اس کو سننے کو مل رہے ہوتے ہیں تو وہ بول رہا ہوتا ہے۔ اس نے اب اس کو بھی پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ اسکول بھی نہیں گیا ہوتا، لیکن وہ بول رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب جیسا تلفظ اس کو سننے کو ملے گا وہ ویسا ہی ادا کرے گا۔ ٹھیک۔ تو اگر یہ اس لفظ کا تلفظ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح لکھا جاتا ہے تو یہ کتابوں میں نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو کہیں پہ بھی شہید کے روزے نہیں لکھا ہوتا، اس کو شش عید کے روزے کہا جاتا ہے۔ ایک ساتھ بولتے ہیں تو یہ مرکب ہو گیا، شش عید تھا جی تو جب ایک ساتھ بولا تو شہید، اب وہ شش عید وہ شین بیچ میں سے ایک دوسرا گیا وہ شہید، اور پھر آہستہ آہستہ شہید، اور یہ مطلب عوام نے پھر اس کا تلفظ ایسا بگاڑا کہ نارمل عوام کو جو کتابی طور پہ اردو جن سے شغف نہ ہو، جن کا کچھ ہوتے ہیں عوام ایسے جو کتابوں کی اردو کو سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو سدھارتے ہیں، ان کی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ وہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، بس جو سنا اسی کو آگے بڑھا دیا، تلفظ بگڑا ہوا تھا تو بگڑا وہی تلفظ آگے نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ تو اصل لفظ ہے شش عید۔ تو یہ شوال المکرم میں رکھے جاتے ہیں، اور پورے ماہ شوال میں ان روزوں کو ہم رکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور بہتر یہ ہے کہ متفرق طور پر ان روزوں کو رکھا جائے۔ اگر عید الفطر کا پہلا دن جو ہے اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، اس کو چھوڑ کر جو 2 شوال ہے، 2 شوال سے لے کر 29 یا 30 شوال
ان دنوں میں 28 سے 29 دنوں میں ہم نے اس 6 روزوں کو پورا کرنا ہے. تو متفرق طور پہ اس کو رکھنا یہ بہتر ہے. اس کو لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، پہلے عشرے میں رکھ لیں، دوسرے میں رکھ لیں، تیسرے میں رکھ لیں. تو یہ پورا مہینہ ان روزوں کے لیے ہے، اور اس کی فضیلت بہت ہی زبردست قسم کی احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے. مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ، ان کتب احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر ان کے بعد 6 دن شوال میں رکھے، تو ایسا ہے جیسے دہر کا روزہ رکھا. سبحان اللہ. دہر مانے زمانہ، تو گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا. سبحان اللہ. کس طرح، اس کی آگے پھر تفصیل بھی بتائی گئی کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی. صحیح. تو جس نے ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا تو اس نے گویا 10 مہینوں کا روزہ رکھا. 1 مہینے کا روزے کی برکت اس کو 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب دلائے گی. اور پھر مزید فرمائے گا ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے تو پورے یوں سال کے روزے ہو جاتے ہیں. تو 6 دھائیں 60، تو 1 ماہ رمضان یہ 10 مہینے کے برابر روزوں کے برابر ہو گیا. اور یہ 6 دن کے روزے 6 دھائیں 60، تو 60 دن یہ 2 مہینے میں بنتے ہیں. تو 11واں اور 12واں مہینہ یوں حاصل ہو جاتا ہے. تو گویا جو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد پھر یہ شوال المکرم میں شش عید کے یہ 6 روزے بھی رکھ لیں تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہوں. اور مزید ایک اور روایت میں یہ بھی فضیلت بیان کی گئی ہے. یہ طبرانی اوسط میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا گیا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. سبحان اللہ. تو اتنی اس کی فضیلت ہے. اور ماشاء اللہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ دار بڑے ہی ذوق و شوق سے روزہ رکھتے رہے. ماہ رمضان مکمل ہوا، روزے ان کے مکمل ہوئے. اب یہ فضیلت بھی حاصل کرنے کے لیے اگر یہ 6 شوال المکرم کے روزے رکھ لیں تو پورے سال گویا روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہے. اور گویا ایسا ہو جائے گا اس عمل کرنے کے بعد کہ جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. جس طرح یعنی ایک نو مولود بچہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے یہ گناہ صغیرہ وغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ، گناہ صغیرہ، ان گناہوں کی یہاں پر معافی کی بشارت ہے. بقیہ رہا کبیرہ گناہ، نمازیں نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، ماں باپ کی حق تلفی کرنا، یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ. اگر کسی نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا جن میں حقوق اللہ اور حقوق العباد تلف ہوتے ہوں تو یہ حقوق ادا کر کے پھر جس کا حق ہے اس صاحب حق سے معافی بھی مانگنی ہوگی. اس طرح وہ معافی ہوگی. لیکن اس کے علاوہ صغیرہ گناہوں کی معافی انشاءاللہ عزوجل اس طرح کے اور بھی بے شمار اعمال ہیں کہ جن میں گناہوں کی معافی کی بشارت بیان کی جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم نے ابھی رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھے. ابھی ہماری روزے رکھنے کی عادت ہے، یعنی وہ ایک کیفیت روزے کی بنی ہوئی ہے. اور ہمارے ملک میں ادارے ایسے بھی ہیں، بعض جگہ 1 ہفتے کی چھٹی ہے، 5 دن کی چھٹی ہے. اگرچہ 4 دن گزر چکے ہیں، اگر آپ کی چھٹیاں باقی ہیں تو میں یہ مشورہ آپ کو پیش کروں گا کہ کوشش کر انہی دنوں میں آپ روزہ رکھ لیں. انشاءاللہ عز و جل یہ روزے آسانی سے رکھ لیے جائیں گے، کیونکہ ابھی عادت کچھ نہ کچھ ہماری روزے کی بنی ہوئی ہے. 15-20 دن کا وقفہ گزر جائے گا تو پھر شاید روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. فضائل آپ نے سن لیے. زندگی بہت مختصر ہے، کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ 6 روزے زمانے بھر کے روزوں کے برابر ہیں. اور فضیلت آپ نے سنی کہ رکھنے والا گویا ایسا ہے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اتنے فضائل ہیں، اتنی برکتیں ہیں، جیتے جی ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد یہ فضائل ہمیں حاصل نہیں ہو سکیں گے. تو کوشش کریں اور نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان روزوں کو رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو ہمیں آسانی بھی مل گئی ہے، متفرق بھی ہم رکھ سکتے ہیں. بعض اداروں میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، بعض جگہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے. تو خیر حضور یہ ارشاد فرمائیں جمعے کا اگر رکھیں، کیونکہ جمعے کے روزے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ صرف جمعے کا نہ رکھا جائے، آگے پیچھے جمعرات جمعہ کر لیں، جمعہ ہفتہ کر لیں. اور یہ بھی عام طور پہ ایک ہمارے بعض ادارے ایسے ہیں جہاں ہفتہ اتوار
یہ 2 دن چھٹیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہفتہ اتوار کو یوں روزہ رکھ لیں تو اس پورے مہینے میں 6 روزے بآسانی رکھ سکیں گے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے, اور ابھی جو آپ کالز کریں گے اس میں اپنی نیت کا بھی اظہار کر دیں گے, تو انشاءاللہ ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ آپ نے ہماری بات رکھی اور نیت کا اظہار کیا. مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟ شش عید کے روزے تو ہمارے ہو گئے, وطر کے حوالے سے یا تہجد کے حوالے سے ہم کچھ کلام کریں گے. وطر کے حوالے سے ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وطر کی نماز کے بارے میں اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے, اور اس کے پڑھنے کے حکم کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گویا یہ ہمیں حکم ملا ہے. چنانچہ ابو داؤد و ترمذی ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی نے ایک نماز سے تمہاری مدد فرمائی, ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی کہ وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے, اور وہ نماز وطر ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے عشاء اور طلوع فجر کے درمیان میں رکھا ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جسے اندیشہ ہو کہ پچھلی رات کو نہ اٹھ سکے تو وہ اول میں پڑھ لے, یعنی وطر کے نماز کے بارے میں کہ جسے آخر رات میں اٹھنے کا اندیشہ ہے کہ نہیں اٹھ پائے گا تو اس کو چاہیے کہ اول وقت میں ہی, یعنی عشاء کی نماز کے فرض ادا کرنے کے بعد ہی اس کو پڑھ لے. اور جسے امید ہوگا پچھلے وقت میں اٹھے گا, رات کے آخری حصے میں اٹھے گا جس وقت میں سحری کی جاتی ہے, صحیح, تو وہ پچھلی رات میں پڑھے یعنی وطر کو, کہ آخر شب کی نماز مشہود ہے, یعنی اس میں ملائکہ رحمت اترتے ہیں اور یہ افضل ہے. تو وطر کی نماز کا بہترین جو وقت ہے وہ یہی ہے کہ انسان عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد آرام کر لے, سنتیں ادا کر لے, عشاء کے فرضوں کے بعد سنتیں ادا کرے, اور اس کے بعد وطر کو آخر رات کے لیے چھوڑ دیں. اور لیکن وہی کہ جس کو کامل ہو, یہ اسی کے لیے ہے کہ جسے سحری کے وقت سے پہلے اٹھنے کا یقین ہو, ظن غالب ہو, اس وقت وہ اٹھ سکے, تو اس کو چاہیے کہ وطر کو مؤخر کرے. یہ افضل طریقہ ہے. پہلے اس کو ادا کرنے ہیں, تہجد کے نوافل ادا کرنے ہیں, اور اس کے بعد میں پھر اس کو وطر کے 3 رکعت یہ ادا کرنی ہے. ٹھیک. تو وطر کو تہجد کے بعد پڑھنا یہ مسنون ہے. ٹھیک. اچھا, مزید یہ ارشاد فرمایا کہ جو وطر کی نماز ہے, جیسے رمضان شریف میں تو یہ جماعت سے ادا ہو رہی تھی, جی, تو رمضان کے بعد بھی اگر کوئی چاہے کہ بھئی جماعت کے تو فضائل ہیں, میں جماعت سے ہی پڑھوں گا, اور امام صاحب کو ترغیب دلائے, تو کیا یہ ممکن ہے؟ کہ بالکل ایک ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جماعت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے, تو اب اس میں فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وطر کی نماز علاوہ رمضان جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے. ٹھیک. اور اس کے لیے تداعی ہو, یعنی ایک دوسرے کو بلایا جائے, آ جائیں بھائی وطر کی نماز جماعت سے پڑھی جائے گی, تو یہ مکروہ عمل ہے. ٹھیک. ویسے اگر تداعی نہ ہو, مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وطر, میں آپ کے پیچھے آ کے میں بھی ابتدا میں آپ کے پڑھ لیتا ہوں, تو اس طرح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے. اس سے نہ میرے دیکھا دیکھی اور بھی لوگ آ گئے, اعلان نہیں ہوا, لیکن ایک ہے کہ کسی نیک صالح بندے کے پیچھے نماز پڑھنا, چاہے وہ نفل نماز ہو یا وہ اپنی فرض پڑھ لیتے ہیں, اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے نماز شروع کر دی, ٹھیک, اب ہم پیچھے سے آئے اور اس کی ابتدا میں کھڑے ہو گئے. صحیح. تو اس طریقے سے جماعت وطر کی اگر کی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ علاوہ رمضان وطر کی نماز تنہا پڑھی جائے. ٹھیک. اچھا, وطر کی جو نماز ہے اس کے اندر ایک تو تکبیر قنوت ہے, جی, جو وہ ادا کی جاتی ہے, دوسرا دعائے قنوت. جی. دعائے قنوت کے حوالے سے ماضی میں بھی جو ہمارے سلسلے ہوئے اس میں کئی سوالات اس حوالے سے آئے کہ اگر کسی کو دعا نہیں آتی ہو تو ہم نے ان کو یہی ترغیب دلائی کہ ہم آلٹرنیٹ تلاش کرتے ہیں. جی, کہیں دعا نہیں آتی تو اب کیا کریں, اب اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے, آپ کو بتا بھی دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ پڑھ لیں. تو دعائے قنوت کی اہمیت پر اگر کچھ کلام ہو جائے, اور جو تکبیر قنوت ہے یہ بات رمضان میں بھی دیکھی گئی, اور عام کہ لوگ اس کے اندر اتنی آواز بلند نہیں کرتے کہ اپنے کانوں سے سنیں, تو کیا اس طرح ان کا یہ تکبیر قنوت جو واجب تھا وہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایسی وطر کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں, جو قنوت ہے نا, دعائے قنوت, یہاں پر دعائے قنوت سے مراد کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. احادیث مبارکہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مختلف دعائیں جو مروی ہیں, یعنی جن کو ہم قرآنی دعائیں بھی کہتے ہیں, تو قرآن و احادیث میں جو دعائیں مذکور ہیں ان دعاؤں کو اس موقع پر پڑھا
جائے گا۔ تو دعائے قنوت کا مطلب کہ اس موقع پہ دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ان دعاؤں میں بالخصوص وطر کے حوالے سے چند مخصوص دعاؤں کی اہمیت ہے، جن میں سب سے نارمل جو مشہور ہے ہمارے یہاں پہ اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ پوری آخر تک یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے معروف، اسی کو عام طور پہ دعائے قنوت بھی کہا جاتا ہے، عام طور پہ ہیڈنگ بھی اس کے ساتھ لکھی ہوتی ہے دعائے قنوت۔ اب اگر دعائے قنوت کی ہیڈنگ ہو اور نیچے لکھی ہو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا دعائے قنوت کی ہیڈنگ ہو لکھی ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو عوام آپس میں الجھ جائیں گے، صحیح، یہ دعائے قنوت نہیں ہے، کوئی کہے گا ہے، کوئی کہے گا نہیں ہے۔ جو سمجھدار ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھائی اس میں جھگڑنے والی کوئی بات نہیں ہے، دعائے قنوت کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا، ایسی دعا جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کا اظہار کیا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہو، وہ دعائے قنوت ہے۔ ٹھیک، کوئی سی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن معروف دعائے قنوت اللہم انا نستعینک یہی ہے۔ تو خیر ایک یہ تفریح ہے طبع کے لیے یہ بات میں بیان کی کہ دعائے قنوت ربنا آتنا کے ساتھ لکھ دیا جائے تو یہ الجھ جاتے ہیں لوگ، تو اس میں الجھنا یہ علم دین کی کمی کی وجہ سے، ویسے عوام کو اس طرح کے کاموں میں الجھانا بھی نہیں چاہیے۔ صحیح بات۔ تو ایک بتانے کے لیے تھا کہ دعائے قنوت جو ہے نا وہ کوئی سی بھی دعا ہم پڑھ لیں گے تو اس موقع پر جو قنوت پڑھنے کا جو موقع ہے اس کا واجب ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر اور مشہور دعا جو ہے اللہم انا نستعینک یہ پوری یہ پڑھ لیں، یا وہ دعا بہتر ہے کہ اس دعا کے ساتھ وہ دعا بھی پڑھیں، یعنی اللہم انا نستعینک اس کو پڑھنے کے بعد بہتر ہے کہ وہ دعا بھی پڑھیں کہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی۔ تو وہ دعا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ دعا آپ کو بہار شریعت کے چوتھے حصے میں جلد اول، بہار شریعت جلد اول اور حصہ چہارم صفحہ نمبر 654 پر یہ دعا آپ کو پڑھنے کو مل جائے گی۔ تو جن کو معروف دعائے قنوت یاد ہے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ اپنی نماز کو اور زیادہ بہتر انداز میں ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دعائے قنوت معروف، اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا بھی پڑھیں جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی۔ اور ایک دعا اور بھی ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وطر کے آخر میں پڑھا کرتے تھے، یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے یہ دعا مروی ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یہ دعا بھی بہار شریعت کے صفحہ نمبر 655 پر یہ دعا بھی آخر تک مذکور ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دعائے قنوت جو ان عذابک بالکفار ملحق یہ پڑھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ایک اور دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ساری دعائیں پڑھ کر گویا ہم کہتے ہیں جتنا شہد ڈالیں گے اتنی مٹھاس ہوگی، تو اسی طریقے سے اپنی ان نمازوں میں جتنی دعائیں احادیث میں مذکور ہیں، اسلاف نے پڑھی ہیں، ان دعاؤں کو اگر ہم پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز پڑھنے کا انداز اور بہتر ہو جائے گا اور نماز پڑھنے میں لطف بھی آئے گا۔ اور ایک اور چیز جو عام طور پہ ہمارے یہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی اور کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، جیسے فتاوی شامی، غنیۃ المتملی اور دیگر کتب فقہ میں یہ مسئلہ بھی مذکور ہے کہ دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بھی مستحب ہے۔ میرے ذہن میں تھا یہ، میں آپ سے سوال تو دعائے قنوت بھی پڑھیں اور دعائے قنوت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد یا اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیم پڑھ لیں یا کوئی سا بھی درود اس موقع پر پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ تو اس طرح دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا یہ ایک مستحب عمل ہے، تو اس طرف بھی توجہ ہمارے ناظرین کی ہونی چاہیے۔ تو دعائے قنوت یہ یاد کریں، صحیح، ہمیں ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں، ایک ایک چیز، ایک ایک حساب کتاب ہمیں یاد ہوتے ہیں، گلی محلوں کی لوگوں کی باتیں ہمیں یاد رہ جاتی ہیں، لوگوں کے نام، لوگوں کے کام یہ ہمیں یاد ہو جاتے ہیں، ان کے فون نمبرز ہمیں یاد رہ جاتے ہیں، لیکن یاد نہیں ہوتی تو سورہ فاتحہ کسی کو یاد نہیں ہو رہی، یاد نہیں ہو رہی تو 4 قل ہیں صرف وہی یاد ہیں، اس کے علاوہ مزید بھی قرآن پاک میں 110 صورتیں اور بھی ہیں، 4 قل کے علاوہ 114 صورتیں ہیں، تو مزید 110 صورتیں اور ہیں وہ بھی یاد ہونی چاہیے، یا ان میں ساری نہ صحیح تو کم از کم اما پارا
پورا نہ صحیح آدھا نہ صحیح آخری 10 صورتیں تو یاد ہونی چاہیے. تو اس طرح ہی ہمارے مسلمانوں میں قرآن پاک کی طرف سے ایک طرح سے یعنی توجہ نہیں دیتے, ان کی صورتیں یاد نہیں کر رہے. ایک عمر گزر گئی, نماز جنازہ کی دعائیں نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں, کتنا واسطہ پڑتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. تو اس لیے دعائے قنوت جو اللہم انا نستعینک کا کسی کو یاد نہیں ہے وہ اس کو فوراً یاد کر لیں کہ فضیلت والی دعا ہے. بلکہ اس میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے اور جو دعائیں مذکور ہیں جو بار شریعت حصہ 4 صفحہ 654 اور 55 پہ مذکور ہیں, ان دعاؤں کو بھی یاد کریں. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب نے ہمیں بڑا مفصل جواب دیا, اور حقیقت یہی ہے کہ بڑے بڑے انگلش کے لیسنس ہمیں یاد ہوتے ہیں, پیراگراف یاد ہوتے ہیں, نہ جانے کیا کیا ہم یاد کر لیتے ہیں. یاد نہیں ہے تو ہمیں دعائے قنوت یاد نہیں ہے, سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنی نہیں آتی, نماز جنازہ کی دعائیں ہمیں یاد نہیں ہیں. گھر کے اندر اگر ہم کوئی فاتحہ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس پر ہم کس طرح قرآن پڑھیں, فاتحہ کس طرح ہوگی. ہم کسی کو تلاش کرتے ہیں, کوئی اسلامی بھائی ہمیں مل جائے تو وہ آ کر گھر پہ فاتحہ دے دے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم مسلمان, اللہ کی رحمت ہے, تو یہ جو دین کی بنیادی باتیں ہیں, جو بنیادی چیزیں ہیں, یہ ہمیں آنی چاہیے. اب نماز جنازہ اگرچہ موضوع نہیں ہے, ورنہ کتنے مطلب یہ افسوس کی بات ہے کہ باپ کا جنازہ ہو اور گھر کے کئی افراد کھڑے ہوئے ہوں کہ ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی, یا دوست کا جنازہ ہے, دوسرا دوست باہر کھڑا ہے, اس کو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی, محلے والے کھڑے ہیں, ان کو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی. اس طرح کے کئی مناظر اپنی لائف میں ہم نے دیکھے ہیں, آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. تو لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں پکار رہا ہے, ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ دعوت اسلامی میں آ جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی بنیادی چیزیں سیکھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ سلسلہ بھی ایک خیرخواہی ہے امت کے ساتھ جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے. اگر توجہ سے دیکھیں گے, سنیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید علم دین میں اضافہ ہوگا. آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. جناب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے فجر کا نماز میں گیا مسجد جانے کے بعد جو ہے جماعت کھڑی ہو گئی, جماعت کے ساتھ تو نماز میں نے پڑھ لی ہے, تو 2 رکعت جو سنت رہ جاتی ہے ہماری, تو وہ سنت بعد میں پڑھی جائے یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. تو وطر کی بات ہو رہی تھی, تو وطر یہ ہے کہ میں تہجد کے بعد پڑھتا ہوں. اگر وہ تہجد کی نماز میری آنکھ نہیں کھلتی, مس ہو جاتی ہے, تو پھر وہ وطر میں کیسے ادا کروں گا؟ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, سنتیں نہیں پڑھی, تو اب سنتوں کا کیا کریں؟ اب سنت جو ہے نا, یہ فجر کی بقیہ جو ٹائم رہ جاتا ہے ان اوقات میں اب نہیں پڑھ سکتے ہیں. یعنی فجر کے فرض ادا کرنے سے پہلے تو سنت پڑھی جا سکتی ہے, لیکن جب فرض ادا کر لیے تو اب طلوع آفتاب تک سنت فجر کی قضا نہیں کی جائے گی. ہاں اس کا اب طریقہ یہ ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ تک کا یہ دورانیہ, یہ مکروہ وقت کہلاتا ہے, یہ وقت گزر جائے اور اب اس کے بعد یہ سنت فجر ادا کریں. ٹھیک ہے. یہ لازم نہیں ہے, لیکن ادا کرنا ہے تو یہ افضل اور بہتر عمل ہے. ادا کرنا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد کا وقت گزر جائے, اب اس کو ادا کریں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک کالر تھے ہمارے کہ وطر کی نماز یہ تہجد میں ہی ادا کرتے ہیں, ان کی عادت ہے ماشاءاللہ, اللہ مزید برکت عطا فرمائے. لیکن ظاہر انسان ہے, بعض اوقات آنکھ نہیں کھلتی, تو تہجد بھی گئی, وطر بھی چلے گئے, قضا ہو گئے. اب ایسے میں یہ ہے کہ اگر کسی کا تہجد کی نماز میں آنکھ نہ کھلی اور اس کا معمول تھا, تو ایسے میں اپنے اس معمول کو برقرار رکھنا چاہیے. صحیح. یہ نہیں اب ایک آدھ دفعہ اگر ایسا ہو گیا تو قصداً وطر وقت میں نہ پڑھنے والا وہ گناہ گار ہوتا ہے. لیکن اگر معمول ہے تو انہوں نے الارم بھی لگایا ہوگا, اہتمام کیا ہوگا, تو اب اگر ایسی صورت میں آنکھ نہ کھلی, فجر کا وقت شروع ہو گیا, تو ان کو پہلے وطر ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے, بعد میں سنت فجر اور بعد میں فجر کے فرض ادا کریں. یہ حکم اس وقت ہے جب کہ یہ صاحب ترتیب ہوں. صاحب ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نمازی کہ جس کا زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو. صحیح. یعنی جب سے بالغ ہوا اس وقت سے وہ نمازیں پڑھتا آ رہا ہے, اور اگر بالفرض کبھی قضا ہوئی ہو تو اس نے اس کو ادا کر لی ہو, اس کے ذمے پہ کوئی نماز باقی نہ ہو, وہ صاحب ترتیب ہے. اسی طرح صاحب ترتیب اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے کہ جس کے ذمے 1 2 3 4 5
5 نمازوں تک اگر کسی کے ذمے قضا باقی ہوں تو وہ بھی صاحب ترتیب کہلائے گا. صاحب ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو قضا نماز پہلے پڑھنی ہے, وقت والی نماز بعد میں پڑھنی ہے. پھر قضا نمازوں میں بھی جو نماز پہلے کی تھی اس کو پہلے پڑھنی ہے, بعد والی کو بعد میں پڑھنی ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص ایسا تھا کہ جو عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد یا ظہر کے فرض ادا کرنے کے بعد وہ سویا اور ایسا گہرا سو گیا کہ عصر کی نماز بھی گئی اور مغرب کی نماز بھی اس کی قضا ہو گئی, عشاء کا وقت شروع ہو گیا. تو اب عشاء کے وقت شروع ہو چکا ہے اور 9 سوا 9 بجے جماعت کا وقت بھی ہو چکا ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ کیا آیا پہلے عشاء کے فرض ادا کرے جماعت کے ساتھ, اس کے بعد میں پھر اپنی عصر اور مغرب ادا کریں؟ تو اگر یہ شخص صاحب ترتیب ہے اور پہلی مرتبہ اس کی یہ عصر اور مغرب کی نماز قضا ہوئی ہے تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ جماعت سے عشاء کا اگر ٹائم جیسے 15 منٹ اس کو ملتے ہیں تو ان 15 منٹ میں وضو کر کے یہ عصر بھی پڑھ سکتا ہے, مغرب بھی پڑھ سکتا ہے, جماعت عشاء میں بھی شامل ہو سکتا ہے. تو یہ پہلے عصر کے فرض ادا کرے گا, اس کے بعد پھر مغرب کے فرض ادا کرے گا, اس کے بعد پھر عشاء کی جماعت میں شامل ہوگا. ہاں اگر مثال کے طور پہ ایسا ہو گیا کہ اس کا وقت کم ہے اور جماعت میں 1-2 منٹ رہ گئے, اگر یہ عشاء کی جماعت میں شامل ہو گیا تو عشاء کی نماز اس وقت جب کہ اس کو پتہ ہے کہ ابھی عصر نہیں پڑھی, مغرب نہیں پڑھی, اس کنڈیشن میں اگر اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو عشاء کی نماز نہیں ہوگی. صحیح. اس کو پہلے پڑھنی ہے عصر, اس کے بعد پڑھنی ہے مغرب, پھر عشاء کی جماعت میں شامل ہونا ہے. بالفرض اگر یہ عصر اور مغرب کی نماز پڑھے گا, جماعت نکل جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہاں پہ پڑھے گا؟ عصر کی نماز یہ سب کے سامنے پڑھے گا تو لوگ کہیں گے اگر ادھر جماعت ہو رہی ہے یہ الگ سے نماز پڑھ رہا ہے. تو ایسے میں ایسی جگہ چھپ کے پڑھے کہ جہاں کوئی اس کو عصر مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھے. تو یہ ہے صاحب ترتیب کے لیے حکم کہ جس کے ذمے 5 تک کی نمازیں لازم ہوں تو وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے. یعنی قضا باقی ہوں 5 نمازیں تو وہ صاحب ترتیب ہے. اس کو حکم یہ کہ ترتیب وار نماز کو ادا کرے گا, وقت والی نماز کو بعد میں اور جو قضا نماز ہے اس کو پہلے ادا کرے گا. ہاں ایک صورت ایسی ہے مثال کے طور پہ جس کی مغرب پڑھ کے کوئی سو گیا یا عشاء کی ابھی نماز نہیں پڑھی تھی, اس کا ذہن یہ تھا کہ میں اپنے جیسے 4 بجے اٹھ کے عشاء کی نماز پڑھ لوں گا, نیند بہت گہری آ رہی ہے, کبھی نماز قضا نہیں ہوئی اور 4 بجے اٹھ کے میں نماز عشاء کی پڑھ لوں گا اور ساتھ ہی ساتھ سحری وغیرہ کر کے روزہ بھی رکھ لوں گا. اب اس کی آنکھ ہی اس وقت کھلی کہ جب فجر کی نماز میں 5 منٹ رہ گئے. ٹھیک. اب اس 5 منٹ میں اس کو وضو بھی کرنا ہے اور فجر کے 2 فرض بھی ادا کرنے ہیں. تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں اگر اس کو یہ یاد بھی ہے کہ مجھے ابھی عشاء پڑھنی تھی اور یہ فجر کا وقت بھی تھوڑا رہ گیا تو اب یہ قضا نماز یاد ہوتے ہوئے بھی اس کو ابھی کی نماز پڑھنی ہے. اگر یہ قضا پڑھے گا تو یہ نماز بھی قضا ہو جائے گی. تو اس موقع پر کہ جب وقت والی نماز میں ٹائم تھوڑا رہ جائے کہ اس کی ادائیگی میں دشواری ہو جائے تو اب حکم یہ ہے کہ پہلے وقت والی نماز ادا کر لے, بعد میں اپنی قضا نماز کو ادا کرے گا. بالفرض اگر نماز فجر کا وقت ختم ہونے میں 15 منٹ کا وقت باقی ہے تو 15 منٹ میں اب یہ وضو بھی کر سکتا ہے, تو اس کو پہلے عشاء کے 4 فرض ادا کرنے ہیں, اس کے بعد میں 3 رکعت وتر ادا کرنی ہے, 2 سنت کا اگر وقت باقی بچتا ہے تو وہ ادا کرنی ہے, پھر فجر کے فرضوں کو ادا کرنا ہے. تو یہ صاحب ترتیب کا حکم ہے. اور اگر کسی کے ذمے 6 یا 6 سے زیادہ نمازیں اور ایک تعداد, افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں صاحب ترتیب نہ ہونے جیسے, حالانکہ صاحب ترتیب ہونا فرض ہے. صاحب ترتیب ہونا فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذمے کوئی نماز قضا کرنا جائز ہی نہیں ہے. صحیح. ساری نماز وقت پہ ادا کرنا ضروری ہے, یہ فرض ہے, لازم بات ہے. تو گویا صاحب ترتیب ہونا بھی ان معنوں میں ضروری ہوا. لیکن مسلمانوں کی غفلت یہ ہے کہ اس طرف توجہ نہیں دیتے, ہزار نمازیں لوگوں کے ذمے پہ باقی ہوتی ہیں. تو اگر کوئی صاحب ترتیب نہ ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وقت والی نماز جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور اس نے فجر نہ پڑھی ہو تو ایسی صورت میں وہ جماعت میں شامل ہو کر فجر بعد میں ادا کر سکتا ہے. بہت پیارا اور بڑا مفصل ہمیں جواب ملا اور ساتھ میں ہمیں صاحب ترتیب ہونے کے حوالے سے بھی اہم معلومات حاصل ہو گئی. اور سب کو ہی کوشش کرنی چاہیے, جتنے بھی مسلمان ہیں جن پر نماز فرض ہے, جو ظاہر ابھی نابالغ ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی, جو بالغ ہیں مسلمان مرد عورت, وہ کوشش کریں کہ
اپنے ذمے جتنے بھی نمازیں ان کو قضا کر کے صاحب ترتیب میں داخل ہو جائیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، ایک تو یہ عرض کرنی تھی کہ اب سجدے کے اندر 10 انگلیاں لگانا یہ سنت مبارکہ ہے، اور 3 لگانا واجب ہے، اور 1 انگلی لگانا یہ فرض ہے. اگر 3 انگلیاں ہم نہ لگائیں، 1 انگلی لگائیں تو واجب ترک ہوتا ہے کہ اس صورت میں سجدہ صاحب ہوگا یا نہیں ہوگا. اور دوسرا سوال یہ عرض کرنا تھا کہ اگر کوئی بندہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے، اب وہ اگر سوئے ہی نہیں ہے، اب اگر وہ تہجد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. جی مجھے یہ معلوم کرنا تھا جمعے کی نماز واجب ہوتی ہے یا فرض، پلیز بتائیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. مفتی صاحب یہ شش عید سے کیا مراد ہے، ذرا اس کی کچھ وضاحت فرمائیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ویسے وضاحت تو ہم نے کر دی تھی، مزید کر دیتے ہیں. مزید میرا سوال یہ ہے کہ کیا دعائے قنوت کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال. جی میں نے پوچھنا تھا کہ وہ اگر وتر کی دوسری نماز میں جب اتحیات بیٹھنا تھا تو وہ غلطی سے کھڑا گیا تھا، جب اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے بھی اتحیات بیٹھنا تھا تو وہ نہیں دوبارہ بیٹھتا، تو کیا سجدہ صف لازمی ہے، وتر دوبارہ پڑھنے واجب ہوں گے، یہ کیا طریقہ ہوگا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. سجدے میں جو انگلیوں کا مسئلہ ہے، اگر کسی نے 3 نہ لگائیں، واجب اس کا ترک ہوا تو سجدہ صاف کرے گا. اس میں فتاوی امجدیہ میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت، ان سے یہی اس نوعیت کا سوال ہوا کہ اگر کسی نے سجدے میں انگلیاں نہیں لگائیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح جواب دیا کہ چونکہ یہ واجب ہے، اور اگر اس نے یہ بھولے سے توجہ نہ رہی اور سجدہ اس انداز میں کر لیا کہ 1 انگلی لگی تھی، 3 انگلیاں یہ ہر پاؤں کی لگنا واجب تھا، 1 پاؤں کی لگی، 1 کی نہیں لگی 3 انگلیاں، تو کسی بھی طرح یہ واجب اگر بھولے سے رہ گیا ہو تو اب جب نماز کمپلیٹ کرنے کا وقت آ گیا، اس کو یاد آ گیا، تو اب ایسی صورت میں اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا. سجدہ سہو کرنے سے اس واجب میں جو نقص، واجب چھوٹنے کی وجہ سے نقص آیا، نقصان ہوا، تو اس کی تلافی ہو جائے گی. اور اگر کسی نے جان بوجھ کر 3 انگلیاں نہیں لگائی تو واجب چھوٹا، اور واجب چھوٹنے کی بنا پہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، جس کا اعادہ دوبارہ واجب ہوگا. اور عام طور پہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ جو رواج ہے کہ سجدے میں انگلیاں صحیح طریقے سے نہیں لگاتے، 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے ہر پاؤں کی، تو وہ کسی بھی پاؤں کی 3 انگلیاں لگتی ہیں، کبھی نہیں لگتی، تو ان کی طرف سے یہ مسئلہ معلوم نہ ہونا، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے بھولے سے ایسا ہوا ہے، یہ تو غفلت ہے، اور غفلت کی بنا پہ کوئی واجب چھوٹے گا تو واجب چھوٹنے کی وجہ سے نقصان آئے گا. اس کا جو بھی حکم ہوگا کہ واجب چھوٹنے سے نماز مکروہ تحریمی ہے تو اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ اس طرح جو کرتے ہیں وہ بھولے سے نہیں کرتے، ان کا یہ عمل قصدن ہوتا ہے، سستی غفلت ہے. اور یہ سید احمد طہطاوی علیہ رحمہ اور دیگر بزرگوں نے بھی ایسے موقع پہ لکھا ہے والناس عنہ غافلون، کہ لوگ اس طرح کے معاملے سے غافل ہیں. یہ کس دور کی بات ہے؟ جی اب تک غفلت چلی آ رہی ہے، اب غفلت اور زیادہ ہو گئی ہے. اچھا، رات بھر عبادت کی تو تہجد کیسے ادا کریں؟ رات بھر عبادت کی، عشاء کے فرض ادا کیے، سنتیں پڑھیں، وتر بھی پڑھی، پوری رات شب بیداری جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں معمول ہے. تو اب یہ سائل محترم کو کوئی نیند کا جھونکا بھی نہیں آیا، جی اگر آ جاتا تو اب ان کے لیے تہجد کا وقت تھا، یہ تہجد پڑھ سکتے ہیں. ایک جھونکا لے، یعنی ایک نیند معمولی سی بھی، اگر جس کو ہم نیند کہتے ہیں، تو معمولی سی بھی نیند آ جائے، 1-2 منٹ کی آ جائے، یا ہم تسبیح پڑھتے پڑھتے دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کے سو گئے، 2-4 منٹ بعد آنکھ کھلی، تو تہجد پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سویا ہی نہیں ہے، بالکل نہیں سویا، تو اب اس صورت میں اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ صلاۃ اللیل کہلائیں گے، رات کے نوافل. لیکن اس کو بالکل مخصوص طور پہ تہجد نہیں کہہ سکتے. تہجد کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ اس میں عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد تہجد پڑھنے کے درمیان کسی بھی لمحے انسان نیند کر لے، سو جائے، ٹھیک، پھر اس کو اب جو اٹھ کے پڑھے گا تو تہجد کہلائے گی نماز. اگلے کالر تھے ہمارے، جمعے کی نماز واجب ہے یا فرض ہے؟ جمعے کی نماز یہ فرض ہے،
اب یہاں پہ واجب کے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں کہ تجیب الجمعۃ علی، آگے ان کے بھی شرائط لکھی ہوتی ہیں کہ جمعہ واجب ہے. تو یہاں پہ واجب ہونے سے مراد وہ واجب نہیں جو فرض کے مقابل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر واجب سے مراد یہ جمعہ فرض ہے، لازم ہے. ٹھیک ہے. تو جمعہ فرض ہے، اس کا مقام یا اس کا درجہ یہ وطر کی طرح نہیں ہے. صحیح ہے کہ جس طرح عشاء کے فرض اور وطر، تو وطر کا درجہ عشاء کے فرض کے مقابلے میں کم ہے یقیناً، کہ وہ عشاء کے فرض ہیں اور یہاں وطر یہ واجب ہے. یہاں واجب بمعنی واجب ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جمعہ جو واجب ہوتا ہے فرض تو وہ فرض ہی کے معنوں میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کہیں جمعہ فرض لکھا ہوگا، کہیں جمعہ واجب لکھا ہوگا، تو وہاں واجب سے مراد فرض ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شش عید کی وضاحت کر دیجئے. شش عید کی وضاحت یہ ہے کہ شش کا معنی 6، عید کا معنی عید. شش عید کے روزے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عید الفطر کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں، اور اس کی فضیلت بھی ہم نے بیان کر دی ہے. تو مزید اس کی فضیلت جاننا چاہیں تو بہار شریعت میں جہاں نفل روزے کا بیان ہے، آپ وہاں سے اس کی بھی اور اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں جو نفل روزے رکھے جاتے ہیں ان کی فضیلت بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح فیضان رمضان میں بھی ابھی اہل سنت نے پورا ایک باب نفل روزوں کا باندھا ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے. دعائے قنوت والا مسئلہ دوبارہ آیا کہ اس کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، جو دعائے قنوت مشہور ہے. دعائے قنوت کی جگہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا ایک لوگوں نے معمول بنا لیا ہے. تو ایسے موقع پہ دیگر دعائیں پڑھیں. ربنا آتینا فی الدنیا یہ پڑھ لیں جو دعائیں ہیں. سورہ فاتحہ ایک طرح سے سورت بھی ہے اور وہ دعا پر بھی مشتمل ہے. جو خالص دعائیں ہیں ان کو پڑھا جائے. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا، یا رب اغفر لی، ربنا اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جو دعائیں ہیں ان کو پڑھیں. اور یہ بمشکل اللہم انا نستعینک، یہ دعا یہ 6-7 لائنوں کی دعائیں ہیں. اس کو یاد کریں. اس کو آپ ایک لائن بھی، یہ بھی بہت کم آپ کو ٹائم پیریڈ بتایا جا رہا ہے کہ ایک لائن بھی اگر آپ روز پڑھنا چاہیں نا، یاد کرنا چاہیں، ایک ہفتے میں آپ کو یہ یاد ہو جائے گی. ممکن ہے کہ آئندہ ہمارا جو ہفتے کو سلسلہ ہو تو اس میں کوئی کالر ایسے بھی سامنے آ جائیں کہ مجھے دعائے قنوت یاد نہیں تھی، یہ سلسلے سے مجھے جذبہ ملا اور مجھے دعائے قنوت یاد ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ کرے ایسے بھی ہمارے کالرز ہمیں یہ ہماری حوصلہ افزائی کریں انشاءاللہ. وطر کی دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے تو اب کیا کریں؟ وطر کی دوسری رکعت میں بیٹھنا، یہ قعدہ اولیٰ کرنا واجب ہے. اگر کسی نے قعدہ اولیٰ نہیں کیا اور وہ کھڑا ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ آپ اپنی تیسری رکعت کو ہی کنٹینیو رکھیں، سورہ فاتحہ سورت و آخر تک جائیں. اب جو قعدہ اولیٰ چھوٹا تھا، اس قعدہ اولیٰ کے چھٹنے پر سجدہ سہو لازم ہوا، اور سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی. واپس آنا قعدہ اولیٰ کی طرف یہ جائز نہیں ہے. اگر بالفرض کوئی آ بھی گیا تو گناہ گار ہوگا. سجدہ سہو جو لازم ہونا تھا وہ تو رہے گا، واپس آنے سے سجدہ سہو ٹل نہیں جائے گا، وہ لازم رہے گا. اب حکم یہی تھا کہ اپنی تیسری رکعت کو جاری رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. آخر میں ایک سوال جو میں نے خود مفتی صاحب سے کیا تھا، دعائے جو تکبیر قنوت ہے اس کی آواز کتنی ہونی چاہیے؟ کیونکہ اس میں دیکھا گیا کہ دعائے قنوت سے پہلے جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس میں ہاتھ اٹھانا کانوں تک سنت اور اللہ اکبر کہنا واجب ہے. ٹھیک ہے. تو تکبیر تحریمہ وہ فرض اور یہ تکبیر قنوت واجب ہے. اور اسی طرح قرات یہ فرض بھی واجب اس کا درجہ ہو جاتا ہے. یا رکوع سجود کی تسبیحات ہو گئیں، التحیات، درود شریف. تو ان سب چیزوں کا اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ اپنے کان تک آواز پہنچے، تبھی یہ پڑھنا کہلائے گا. ورنہ صرف منہ بند کر کے تصور میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، تصور میں سورت بھی پڑھ لی، پھر رکوع میں اللہ اکبر کہے بغیر منہ بند اور آگے رکوع میں چلے گئے، تو اس طرح نماز نہیں ہوگی. تو دعائے قنوت یہ واجب ہے. اس کا واجب بھی ادا اس وقت ہوگا کہ جب ہماری آواز اللہ اکبر کہنے کی اتنی ہو کہ ہمارے کانوں تک پہنچے. اگر ہم نے اتنی آواز سے نہیں کہا تو واجب چھوٹے گا. اب امام صاحب جب وطر ادا کر رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ ماہ رمضان میں، تو وہ تو اللہ اکبر کہتے ہیں. مقتدیوں میں بعض کی تکبیر کا انداز ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف ہاتھ اٹھایا. تو یہ ہاتھ اٹھا لینا اور تکبیر نہ کہنا، تو تکبیر نہ کہنے کی بنا پہ وہ واجب کے تارک ہوئے، گناہ گار ہوں گے. اسی طرح عیدین کی نماز
اس میں بھی 6 تکبیرات الگ سے زائد ہوتی ہیں، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں. تو ان تکبیرات کا بھی اتنی آواز سے کہنا ہے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے، یہ بھی ضروری ہے. اگر اتنی آواز سے نہیں کہا، چپ چاپ رہے، تو واجب ادا نہیں ہوا، گناہ گار ہوں گے. اسی طرح نماز جنازہ کے اندر تو شاید باید کوئی تکبیرات کہتا ہوں، تکبیرات فرض ہیں اس کی تو چاروں تکبیرات فرض ہیں. تو ایک بھی تکبیر چھوٹے گی تو فرض ادا نہ ہوا، نماز جنازہ گویا کمپلیٹ نہیں ہوا. تو نماز جنازہ پڑھنے میں اللہ اکبر جو امام کہتا ہے اس وقت ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا ہے. ٹھیک. لیکن اتنی آواز سے ہم کہیں گے کہ ہمارے کان سنیں. امام اس لیے بلند آواز سے کہتا ہے کہ اس کو پوری جماعت کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو اس کو آخر تک نمازی تک گویا اس کو اپنی آواز پہنچانی ہوتی ہے. نہ پہنچے تو مکبرین کھڑے اسی مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ پیچھے والے نمازیوں کو امام کی حرکات سکنات کا پتہ ہو. تو تکبیرات ہوں یا قرات ہوں یا دعا یا دعائے قنوت یا تحیات، ان تمام مواقع کو کم از کم اتنی آواز سے پڑھنا کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے، یہ جب ہی پڑھنا کہلائے گا. اگر کوئی چیز کہنا فرض تھی تو جب ہی فرض ادا ہوگا، کوئی چیز پڑھنا واجب تھی تبھی واجب ادا ہوگا، اور کوئی چیز پڑھنا سنت تھی تو ہی سنت ادا ہوگی. ورنہ اگر خالی گمسم ہونٹ بند کر لیے یا ہونٹ ہل رہے ہیں لیکن آواز ہی نہیں نکل رہی، صحیح، تو فرض ادا نہیں ہوگا، تو واجب ادا نہیں ہوگا، تو سنت ادا نہیں ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے کہ بعض کو یہ باتیں سن کر جھٹکا بھی لگے، کہ اور جھٹکا لگنا بھی چاہیے. اس لیے لگنا چاہیے کہ اگر ہم نے ماضی میں اس طرح کی نمازیں پڑھیں، وطر پڑھے یا نماز جنازہ میں شرکت کی جس کے اندر یہ تقاضے پورے نہیں کیے جو بھی مفتی صاحب نے ہمیں بتایا، تو یقیناً ہماری ان نمازوں میں مسائل ہیں، اور ان کے لیے ہمیں دارالفتہ اہل سنت میں فون کر کے شرعی رہنمائی لینی چاہیے کہ میری نمازوں کا کیا ہوگا، مجھے کیا کرنا چاہیے. کیونکہ یہ کہہ دینے سے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، چلیں آج پتہ چل گیا ہے، اب آئندہ خیال رکھیں گے، ماضی میں جو ہوا اللہ معاف کر دے گا. واقعی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ احکام ہمیں اسی کی طرف سے، اس کے محبوب کی طرف سے ملے ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں، اور انہی کے مطابق اعمال ہمیں کرنے ہیں. تو لہذا میں مشورہ دوں گا کہ آپ دارالفتہ اہل سنت فون کر کے شرعی رہنمائی بھی لے لیجئے، اور جو آج شرعی کے سلسلہ ہیں اب اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ انہی شرعی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عبادت ہمیں کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، وطر ادا کرنے ہیں، نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے. جبھی انشاءاللہ عز و جل یہ اعمال ہمارے ہوں گے بھی، اور ثواب بھی ہمیں جبھی ملے گا. کیونکہ عمل جب اپنے پورے تقاضے کے مطابق نہیں ہوگا تو ثواب کیسے ملے گا؟ اب کسی کی نماز ہوئی نہیں عشاء کی تو ثواب کیسے ملے گا؟ اس کو ثواب تو نہیں ملے گا، انٹے سوڑے نماز ہی نہیں ہوئی اس کی. تو لہذا شریعت کے احکام سیکھتے ہوئے اپنے اعمال ہمیں کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.